اللہ من هذه الایام، میرے آقا فرماتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے نزدیک ان یعنی ذوالحج کے ابتدائی 10 ایام سے بڑھ کر محبوب۔ یہ 10 دن جو بھی نیک عمل کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑھ کر کوئی وقت نہیں آتا جس میں اعمال مقبول ہو، محب ہو، پیارے ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے اللہ کو بڑی پیاری ہے، مگر ذوالحجہ کے مہینے کی یہ جو پہلے 10 دن ہیں اس میں نیکی کرنا اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے۔ ایک روایت میں ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا، ایک نیکی ملٹیپلائی بائی 700۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ یہ 10 دن ٹارگٹ کر لیں، 2-4 دن تو گزر چکے ہیں، جتنے رہ گئے ہیں تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، خوب درود پاک پڑھنے، جو ہو سکے نیکی کرو نا۔ اگر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہو کہ ملٹی پلائی بائی 700 اور اتنے افضل دن اور اتنے افضل راتیں۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی حدیث، آقا فرماتے ما من ایام احب ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، یعنی 10 ذی الحجہ میں عبادت کرنا اللہ پاک کے ہاں عام دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، یعنی ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، فرمایا ان دنوں کی ہر رات کا قیام یعنی جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر۔ یہ تو رمضان کے بعد ایک اور لاٹری مل گئی نا، رمضان کے بعد ایک اور موقع مل گیا اللہ کو راضی کرنے کا، نیکیاں کمانے کا، رات عبادت میں اور دن روزے میں۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے۔ اور چلے رات عبادت میں گزارنے کا ایک طریقہ، ایک تو ماشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع ہے رات بھر بھی، سرکار دو عالم علیہ السلام 10 ذی الحجہ میں پابندی کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ خیال رہے کہ 10 ذی الحجہ کے روزے کا مطلب ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے۔ 10ویں دن کا روزہ جو عید کا دن ہے یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ یاد رہے کہ سال میں 5 روزے ناجائز ہیں، 5 روزے نہیں رکھ سکتے۔ ایک عید الفطر کے دن اور 4 روزے ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے، عید کا دن اور اس کے بعد کنٹینیو 3 دن، یعنی یہ 4 دن روزے نہیں رکھنے، اور عید الفطر 5 دن کے علاوہ پورے سال میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ 5 دن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی دعوت ہوتی ہے کہ ان دنوں میں کھائے پیئے، باقی سارا سال آپ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کے جو شروع کے 9 دن ہیں اس میں روزے رکھ کر خوب برکتیں۔ آپ نے سنا کہ ایک روزہ وہ 700، یعنی ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو خوب اس میں عبادت کریں، روزے رکھیں۔ میرے آقا نے ہجرت کے 10ویں سال حج فرمایا، اور اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آخری حج تھا نبی پاک علیہ السلام کا، اور حج فرض ہونے کے بعد نبی پاک نے ایک ہی حج فرمایا، یہ بھی یاد رہے۔ تو حجۃ الوداع ہے، 10 سنہ ہجری ہے، عرفات کا میدان ہے۔ ذرا امیجن کریں کیا حج ہوگا، 1,24,000 صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں، کم و بیش۔ کیسا مجمع ہے، صحابہ کی جماعت، جنتی صحابہ کی جماعت ہے، اور آقا سبحان اللہ جن کے صدقے بخشش ہوتی ہے وہ ان کے سردار ہیں، اور سبحان اللہ عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ کیسا صحابہ کرام کا نصیب ہے کہ آج ہم تڑپتے ہیں کہ سبحان اللہ ہم نبی پاک کا دیدار کر لیں، اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے، مگر میرے صحابہ کا مقدر تو دیکھو کہ آقا کے ساتھ طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، یعنی اس کے ساتھ طواف کر رہے ہیں جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام تو کعبے کا بھی کعبہ ہے نا، کعبے کو عزت ان کے صدقے ملی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو میرے آقا تو جب خود طواف کر رہے ہوں گے تو گویا کعبہ بھی جھوم رہا ہوگا۔ اے صحابہ کی قسمت کیسی ہے کہ نبی پاک کے ساتھ طواف، پیارے آقا کے ساتھ مینا، نبی پاک کے ساتھ عرفات، اللہ اکبر، ان کے مقدر پر سبحان اللہ
قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، اللہ کریم ان خوش نصیب حاجیوں کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما دے۔ اچھا پھر حج بھی نصیب فرما دے۔ کیا پیارے اشعار ہے امیر اہل سنت کے، یا رب فروج پر یہ ہمارا نصیب ہو۔ آئیے ہاتھ اٹھا کر دو۔ اب حج ہو گیا، ٹھیک ہے، نبی پاک نے حج فرما لیا۔ حج کے بعد حج تمتع کرنے والے جو ہوتے ہیں ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب نبی پاک نے حج پہ قربانی کرنی ہے، اور آپ کو پتا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے کتنے اونٹوں کی قربانی فرمائی؟ 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ مینا میں 100 اونٹ کی قربانی ہوئی۔ اچھا سبحان اللہ، ان میں سے 63 اونٹ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے، اور بقیہ 37 اونٹ جو تھے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میں نہر فرمائے۔ اب نہر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ذبح ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور لٹا کے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ نہر یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کے حلق کے آخر میں جو موجود رگیں ہوتی ہیں، کھڑے کھڑے نیزہ مار کر اس کو کاٹا جاتا ہے، اس کو نہر کرنا کہا جاتا ہے، اور یہ بڑے ماہر بندے کا کام ہوتا ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اچھا آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے اونٹ نہر کریں یا جانور ذبح کریں، جانور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میرے آقا جب نہر فرما رہے تھے نا تو 5 جانور پیش کیے جاتے تھے، مگر وہ 5 ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے کہ نبی پاک پہلے مجھے نہر فرما دیں، آقا کے ہاتھ میں پہلے قربان ہو جاؤں۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ قربان کون کر رہا ہے۔ اگر محبوب رب العالمین اگر نہر کرے، اللہ کے نام پر قربان کر دے، تو اس اونٹ کی قسمت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، فرماتے ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں۔ ذبح کرنے کی آرزو کس کو ہوتی ہے؟ مگر آقا کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے نا۔ ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں۔ امیر اہل سنت کی تمنا دیکھو، کہتے اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قرباں میں، اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قرباں میں، کاش دستے آقا سے میں نہر ہوا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا۔ حسرت ہوتی ہے نا، کیسے خوش نصیب اونٹ ہیں جو ایک تو قربان ہو رہے ہیں، اللہ کے نام پر قربان ہو رہے ہیں، تو کس کے ہاتھ میں قربان ہو رہے ہیں؟ چلیں ایک اور آپ کو بڑی خوبصورت لاجک بتاتا ہوں۔ جن نے تھوڑا سا سائنس پڑھا ہے یا اینیملز کو اسٹڈی کیا ہے، جانور پالے ہیں، وہ میری بات ذرا جلدی پک کر لیں گے۔ ایک بات کبھی آپ نے سوچی کہ کتے، بلی اور اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں جو بہت تیزی سے پروڈیوس ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی بہت تیزی سے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو گائے، بکری، اونٹ ہو نا، یہ نارمل انداز میں کافی لانگ ٹرم کے بعد ان کی اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہر سال کتنے کٹتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قربانی کے دنوں میں ایک تحقیق کے مطابق 5 کروڑ جانور کی قربانی پچھلے سال 2024 کی میں تحقیق پڑھ رہا تھا، 5 کروڑ جانور تو صرف بقرہ عید میں کٹ جاتے ہیں، اس کے بعد پورا سال کٹتے رہتا ہے۔ یار کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ اس بار حج پہ یا بقرہ عید پہ یا قربانی میں آپ کو جانور نہیں ملے گا، بقرہ شارٹ ہو گیا، گائے شارٹ ہو گئی، اونٹ شارٹ ہو گیا، کروڑوں کٹتے ہیں، شارٹ نہیں ہوتے۔ لیکن یہ جو اتنے جلدی جلدی پروڈیوس ہوتے ہیں وہ اتنے نظر بھی نہیں آتے، تو کہاں سے آ رہے ہیں؟ کٹ بھی رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چل رہا ہے جو اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سیکھنے کو پتہ کیا ملا؟ جو چیز میں برکت چاہیے نا، آپ کو زندگی کی جس چیز میں برکت چاہیے، آپ اللہ کے نام پہ قربان کریں، اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا۔ جو مال خرچ کرتا ہے اللہ مال میں برکت ڈال دیتا ہے، جو اپنی عقل کو دین کے کام میں لگاتا ہے اللہ اس کی عقل بڑھا دیتا ہے، جو اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے اللہ اس کی صحت بڑھا دیتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اسے بھیجیں، اللہ اس اولاد میں برکت عطا فرما دے گا۔ واٹ ایور یو وانٹ ٹو نیڈ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی چیز میں برکت آ جائے، بتاؤ نا، کربلا کے میدان میں 72 آئے تھے، سامنے 21-22 ہزار کا لشکر تھا، ہزاروں یزیدی واپس گئے۔ ارے اس کربلا کے میدان سے تو ایک نوجوان امام زین العابدین واپس گئے تھے۔ دنیا میں مجھے بتائیں آج یزید کا نام لینے والا کون ہے؟ کبھی ملاقات ہوئی کسی شخص سے کہ میں اس یزیدی لشکر کی اولاد میں سے ہوں؟ ایک بندہ نہیں ملا ہوگا، مگر ایک نوجوان کربلا سے واپس جاتا ہے، پوری دنیا میں حسنی حسینی سید آپ کو ملتے ہیں۔ ہاؤ اٹس پاسبل؟ ایک نوجوان باقی گیا، پوری دنیا میں یہ نسل آباد ہو گئی، ارے وہ ہزاروں گئے، ان میں سے ایک باقی نہ بچا، تو پتہ یہ چلا انہوں نے اپنی آل اللہ کی راہ میں قربان کی، اللہ نے ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائی۔ یہ فارمولہ یاد رکھیں، ہاں، اللہ کی راہ میں قربان ہونا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، ہم تو کچھ قربان نہیں کر رہے ہوتے۔
آپ واقعی کبھی کر کے دیکھیں. یعنی آپ جس چیز میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میرے بال میں برکت ہو جائے، میری صحت میں برکت ہو جائے، میرے گھر میں برکت ہو جائے، آپ اس چیز کو، یہ مبلغین بیٹھے، طلبہ بیٹھے ہیں، آپ چاہتے ہیں اچھا بیان کرنے لگ جائیں، آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے، اپنی زبان کو استعمال کریں نا، قربان کریں، خرچ کریں اللہ کی راہ میں. جتنا آپ بات کریں گے، جتنا بیان کریں گے، جتنی تبلیغ کریں گے، جتنا دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کریم آپ کی زبان میں، اس آواز میں بھی تاثیر عطا فرما دے گا، برکت عطا فرما دے گا. یہ فارمولا ہے. تو بہرحال یہ کیسے اونٹ تھے جو بڑھ بڑھ کر نبی پاک کے پاس آ کر قربان ہو رہے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قربانی کرنا بڑے ثواب کا کام ہے. قربانی اللہ پاک کی رضا والا کام ہے. قربانی اللہ پاک کے قرب کا سبب ہے. قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے. قربانی کرنا سنت انبیاء ہے. قربانی کرنا سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. میرے آقا کو قربانی سے کیسا لگاؤ تھا. ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ پاک رہے، ہر سال میرے آقا قربانی فرمایا کرتے تھے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا سلسلہ وصال ظاہری کے بعد بھی جاری رہا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ہر سال آپ کی جانب سے 2 مینڈے قربان کرتا ہوں، چنانچہ میں ہر سال آپ کی وصیت پر عمل کرتا ہوں. یعنی نبی پاک کے وصال ظاہری کے بعد بھی مولا علی نے یہ قربانی جاری رکھی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا دیکھتے ہیں میرے آقا قربان کیا کرتے تھے، کسی کے نام پر قربان کرتے تھے، اس پہ نیت کیا ہوتی تھی. سنیے اور اے امتیوں جھوم جائیے. تھوڑا آگے آ جائیں، جگہ نظر آ رہی آگے آ جائے، کافی اسلام میں تشریف لا رہے ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسولوں کے سردار مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم 2 موٹے موٹے سینگوں والے مینڈے خریدتے، اور عید کے دن جب نماز عید ادا فرما لیتے تو خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں ایک مینڈا حاضر کیا جاتا. نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس مینڈے کو ذبح کرتے اور پتہ ہے کیا فرماتے؟ سنو، آقا فرماتے اللہم ھذا عن امتی جمیعا ممن شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ. اللہ، اے اللہ پاک کی قربانی میرے ہر اس امتی کی جانب سے ہے جو تیرے ایک ہونے اور میرے دین پہنچا دینے کی گواہی دیتا ہے. پھر دوسرا مینڈا حاضر ہوتا، میرے آقا اسے ذبح کرتے ہوئے کیا فرماتے؟ اللہم ھذا عن محمد و آل بیتہ. اے اللہ پاک کی قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی جانب سے ہے. پھر ان دونوں مینڈوں کا گوشت مسکینوں میں تقسیم کر دیا جاتا. نبی پاک علیہ السلام خود اور آپ کے گھر والے بھی اس میں سے تناول فرماتے. اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہ گاروں کے لیے قربانی کی، اور اپنی قربانی سے پہلے امت کے نام کی قربانی ہوتی، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نام کی قربانی فرماتے. یہ کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہے. اللہ اکبر. نبی پاک اس زمانے میں بھی ہمیں یاد فرماتے، یہ نہ فرمایا کہ یا اللہ یہ ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ میرے امتی موجود ہیں. نہیں، آنے والی قیامت تک کی امت کا نام دیا. آنے والی قیامت تک اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کو ایک ماننے والی، شرک سے بچنے والی امت کے بارے میں میرے آقا نے ثواب پہنچا دیا. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے نبی پاک کو ہم سے کتنی محبت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوب لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس شان کے ہم نے کیا کسی نے دیکھے نہیں زینہار آقا، ایسا تو کہیں سنا نہ دیکھا، ایسا تو کہیں سنا نہ دیکھا، بندوں کا اٹھائیں بار آقا جن کی کوئی بات تک نہ پوچھے. ہمیں پھر کتنا یاد کرنا چاہیے جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ نے سبحان اللہ مال دیا ہے. اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا بھی ایک جانور قربان کریں. پورا جانور قربان نہیں کر سکتے تو اپنی قربانی میں حصہ ملائیں. ہاں، لیکن حصہ پہلا نبی پاک کا ہو. سبحان اللہ. اگر یاد رہے آپ پر قربانی واجب ہے اور ایک ہی قربانی کر سکتے ہیں تو پھر اپنے نام کی قربانی کرنی ہوگی. کوئی یہ نہ سوچے کہ چلے بھائی ایک قربانی واجب تھی،
حضور کے نام پہ کر دیں. حضور کے نام کی, اچھا یہاں کچھ لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ حضور کے نام کی قربانی, اللہ اکبر بھائی, قربانی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے. ان عقل کے اندھوں کو کوئی سمجھائے کہ دنیا میں کوئی بھی چھری پھراتے وقت یہ نہیں کہتا کہ یہ حضور کے نام پر میں قربان کر رہا ہوں. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی قربان کیا جاتا ہے. ارے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں, حضور نے خود امت کے نام کی قربانی کی ہے, تو پھر کس بات کا ذرا کنفیوژن ہے؟ خواہ لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں. جب کسی کو کہا جائے نا کہ یار یہ بکرا میں نے نبی پاک کے نام پر لیا ہے, یا اس بکرے کو میں غوث پاک کے احسان ثواب کے لیے کروں گا, یہ میرے مرحوم والدین کے لیے ہے, ان کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا ان سے کوئی چلتے چلتے پوچھے جناب یہ بکرا کس کا ہے, تو کہتا ہے میرا ہے. میں تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ بکرا تو اللہ کا ہوتا ہے. ہر چیز اگر اللہ کی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں قربانی کی اور اولیاء کرام کی نام لے تو ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. جناب ایسا کچھ نہیں ہے. اپنے ماں باپ کے نام کی مسجد بناتے ہیں. آپ نے مریم مسجد دیکھی ہوگی, کوئی بہت سارے نام ہوتے ہیں, ستار مسجد دیکھی ہوگی. تو بھائی مریم تو اللہ کا نام نہیں ہے. آپ مریم کون تھی؟ وہ کہے گا میری ماں کے نام تھی. تو بھائی اللہ ہو, مسجد میں تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے, مریم نام کیسے رکھتی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں مریم کی احسان ثواب کے لیے. جب وہاں سمجھ آ جاتا ہے قربانی میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بالکل بے فکر ہو کر اللہ والوں کے نام پر, اولیاء کرام کے نام پر, اپنے مرحومین کے نام پر, جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے, یا دیکھیں نا کتنی خوشی ہوگی اگر آپ اپنے والدین نہیں ہیں, دادا دادی نہیں ہیں, جناب آپ کے مرحومین نہیں ہیں, اور آپ ان کے احسان ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ان کو قبر میں راحت ملے گی. ان کو تھوڑی گوشت پہنچے گا, گوشت تو آپ کھائیے, غریبوں میں بانٹ دیجیے, مگر ثواب انہیں پہنچے گا. تو یہاں میں مشورہ دوں گا کہ آپ نے سنا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام پابندی کے ساتھ اپنی امت کے نام پر, امت کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کیا کرتے. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی, جس کو وسعت ہے وہ یہ کرے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. لیکن چلے قربانی نہیں کر سکتے تو سنت تو اپنا سکتے ہیں نا. یا رسول اللہ ہمارے نام کی قربانی کرتے تھے, بس حضور یہ جب سے سنا ہے اب آپ کی سنت میرے چہرے پہ سجے گی. حضور آپ کی سنت امامہ چہرے پہ, سر پہ سجاؤں گا. حضور اب میں سچ بول کر آپ کی سنت اپناؤں گا. یا رسول اللہ بس کثرت سے درود پاک پڑھوں گا. ہم نے سنا نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, حضور آپ ہمارے نام کی قربانی ہمیں یاد فرمایا کرتے. حضور اب انشاءاللہ ہم آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ تو شکرانہ بنتا ہے نا. دنیا کا بھی دستور ہے, آپ کو کوئی گفٹ دے آپ بھی اسے گفٹ دیتے ہیں. رسول پاک تو ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں تحفہ دے کر گئے, اب ہماری باری ہے, ہم بھی تو کچھ تحفہ پیش کریں. کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری. اچھا اس حدیث سے, اس روایت سے ایک اور بات ثابت ہو گئی, یہ بھی کنفیوژن دور کر لو آج, کہ ایصال ثواب نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی امت کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں. اس کا مطلب اچھا صرف زندوں کے لیے ایصال ثواب, مردوں کے لیے ایصال ثواب نہیں ہے. پیارے آقا نے زندوں کر میں بھی, جو امت تو اس وقت موجود تھی, کچھ امت وہ تھی جو فوت پا چکی تھی, اور کچھ امت وہ تھی جو آنے والی ہے. تو نبی پاک کے سبب سے ایک اور بات سمجھ آ گئی کہ ایصال ثواب زندوں کو بھی ہو سکتا ہے, دنیا سے جانے والوں کو بھی ہو سکتا ہے, اور بعد میں آنے والوں کو بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ آج جو اجتماع میں آیا, اس اجتماع کا ثواب سرکار کی اس امت کو بھی پہنچا دے, جو چلے گئے ان کو بھی پہنچا, جو آئیں گے اللہ اسے بھی پہنچا دے. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سے. سب کو ایصال ثواب کرتے رہا کرو. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. یہ جو میلاد محفلوں میں ایصال ثواب ہوتا ہے, اتنا کمال کا طریقہ ہے کہ میں اور آپ آج دوسروں کو کر رہے ایصال ثواب. ایک وقت آئے گا جب میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے, محفلیں ہوں گی, قرآن خوانیاں ہوں گی, اجتماعات ہوں گے, جب سرکار کی ساری امت کو ایصال ثواب ہوگا, ہم قبر میں ہوں گے, انشاءاللہ ہمیں ان محفلوں کا ثواب پہنچتا رہے گا. کتنا پیارا مسلک ہے, کتنا پیارا ہمارا دین ہے. بلکہ حدیثوں میں روایت موجود ہے کہ جناب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو گناہوں کے سبب جب اپنے گناہوں کے ساتھ قبر میں جائیں گے تو عذاب ہو رہا ہوگا, اور آقا فرماتے جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو بخشے ہوئے ہوں گے. پوچھا گیا حضور گناہ لے کر قبر میں گئے تھے, یہ بخشے کیسے گئے؟ فرمایا گئے تو گناہ لے کے تھے, امت نے ان کو ایصال ثواب بھیجا, ان کے لیے دعائیں کی, اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے, محشر کے دن بخشے بخشائے اٹھیں گے. ایصال ثواب تو بڑے کمال کا کام ہے, اپنا بھی فائدہ
دوسروں کا بھی فائدہ ہے، کرتے نہ کریں، کنفیوز نہ ہوا کریں. اور حدیثیں سن لیجیے آج، تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ایصال ثواب یہ زبردست نیکی اور بڑا پیارا کام ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بیت کے لیے ایصال ثواب کی ترغیب دلایا کرتے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں بنت عفیف کہا جاتا تھا، وہ فرماتی ہیں جب ہم بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوتے تو ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم اپنے فوت شدگان کے لیے فاتحہ پڑھا کریں گے. یعنی نبی پاک نے باقاعدہ تاکید کی، اس بات پر بیعت لی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم اپنے فوت شدگان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟ کتنا کلیئر سوال ہے. ٹھیک ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری یہ حدیث اس میں موجود ہے، سنیے. نبی پاک نے فرمایا ہاں یہ انہیں پہنچتا ہے، اور وہ اس ایصال ثواب پر اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم زندہ لوگ تحفہ ملنے پر خوش ہوتے ہو. اب کتنا کمال کا جملہ نبی پاک نے دے دیا. کسی کی ماں چلی گئی، کسی کے والد چلے گئے، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کے دادا چلے گئے، کوئی دوست چلا گیا، اور آپ کا جی چاہ رہا یار اگر وہ ہوتے تو آج گفٹ دیتا. مثال دیتا ہوں، اب عید آنے والی ہے، سچ بتاؤ ماں ہوتی، والد ہوتے ہیں، فلاں مرحوم دوست ہوتا، کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے ہیں. چلیں، آقا نے فرمایا جس طرح زندہ تحفہ ملنے پر خوش ہوتا ہے، ایسے ہی تمہارا ثواب جب اسے پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو انہیں خوشی کا سامان کرے نا، روزانہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب، ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، نفل پڑھ کے، روزہ رکھ کے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچایا کریں. انشاءاللہ ان کی روحیں ہم سے خوش ہو جائیں گی. ایک بار حضرت ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ وفات پا گئے ہیں، اب ان کے ساتھ نیک سلوک کا کیا طریقہ ہے؟ اے وہ اسلامی بھائیوں، میری اسلامی بہنوں جو بیان لائیو سن رہے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ چلے گئے دنیا سے یا کوئی ایک چلا گیا، سنیے آقا سے اس نے کیا پیارا سوال کیا صحابی رسول نے کہ حضور میرے ماں باپ جب تھے تو میں بڑا نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ چلے گئے، اب میں ان کے ساتھ نیک سلوک کیسے کر سکتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا ان من البر بعد الموت ان تصلی لہما مع صلواتک وتصوم لہما مع صیامک. میرے آقا فرماتے بے شک مرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھو. سبحان اللہ. اب اس حدیث کے دو معنی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. یعنی نمبر ایک، جب بھی تم نماز پڑھو، روزہ رکھو تو اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا دیا کر. دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی طرف سے ان کے نماز روزوں کا فدیہ دے دو کہ یہ بھی ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ بھلائی کی صورت ہے. تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ایسا نہیں صرف 40ویں میں نیکیاں کر لی، سویم میں کر لی، برسی میں کر لی، بلکہ روزانہ اپنی نیکیوں میں اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتے رہیں. اے اللہ آج جو نماز پڑھی اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، اے رب العالمین آج تھوڑا جو تلاوت قرآن کی اس کا ثواب پہنچے. آئیے ہم مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ آج ہم نے جو عشاء کی نماز پڑھی ہے، سورہ ملک کی تلاوت سنی ہے، اے اللہ آج جو اجتماع میں آئے ہیں، اے رب کریم ان تمام نیکیوں کا ثواب ہم اپنے مرحوم ماں باپ کو، جن کے ماں باپ چلے گئے، ورنہ ہم اپنے تمام مرحوم رشتہ داروں کو اور میرے آقا کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں، اللہ انہیں پہنچا دے. ہمارا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا. آپ نے سوچا کہ یار میرے گھر میں 3 جانور قربان ہو رہے ہیں، اچھا پھر ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمارے ملازمین، ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر آتے ہیں اور وہ گوشت لے کر جاتے ہیں. اچھی بات ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اسٹیپ امیر اہل سنت نے ایک بار فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے گھر پہ گوشت دینے آ رہا ہے، غریب انسان ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ ان کو ایک ایک جانور دلوا دیں، بے شک بکرے دلوا دیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کہیں کہ یہ جانور اپنے گھر میں کاٹیں اور خود بھی گوشت کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو گوشت بانٹیں. بلکہ امیر علیہ السلام نے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کے فرمایا کہ ایسا کریں ان کو جانور لینے کے پیسے بھی ان کو دے دیں کہ وہ خود اپنے بچوں کو لے کر منڈی جائیں. جو منڈی میں جا کر گھومنا پھرنا، جو شوق بچوں کے اندر، جو خوشی، وہ بچے یا وہ فیملی جن کے گھر میں کبھی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ جب ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تو تاثرات کیا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی ہمارے گھر میں قربانی ہوگی. ہماری تو 10 دن عید ہو گئی، بچے سو ہی نہیں رہے. یعنی میرے پاس پیغام آئے جب ان لوگوں کو جن کے گھروں میں قربانی کا سلسلہ ہوا، ایسی باتیں انہوں نے بتائی کہ 10 دن تک ہمارے گھر میں خوشی کے مارے کوئی نہیں سویا. ہم آج تک لوگوں کے گھر میں گوشت لینے گئے تھے، آج زندگی میں پہلا دن یہ آیا کہ ہم نے اپنے گھر میں قربانی کی اور ہم نے اپنے رشتہ داروں کو گوشت تقسیم کیا.
اب لیول آف ہیپینس دیکھیں، اس غریب گھر میں جو عید ہوئی ہے ایک جانور دینے کی وجہ سے، اور اس پورے محلے میں جو خوشی ہوئی ہے. وہ بتا رہے تھے ایک بھائی کے ساتھ جب یہ ہوا، وہ کہتے عید والے دن سارے بچے رو رہے تھے جب ہمارا بکرا ذبح ہو رہا تھا کہ اب ہمارا بکرا ہم سے جدا ہو رہا ہے. وہ کہتے کبھی سوچا نہیں تھا ہمارے گھر میں قربانی ہوگی. آپ امیجن کریں عید کس چیز کا نام ہے؟ عید خوشی کا نام ہے. آپ کی وجہ سے اگر ایک گھر میں ایسی خوشی داخل ہو گئی اور وہ پورا گھرانہ آپ کو دعا دے دے، آپ کو کیا معلوم آپ کے کتنے درجے بڑھ جائیں، آپ کے کتنے گناہ معاف ہو جائیں. تو اے میرے وہ اسلامی بھائیوں اور وہ اسلامی بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جو کئی جانور قربان کرتے ہیں، اس میں سے کچھ کوٹا الگ کریں. میں نہیں کہتا ہمیں دیں، اپنی کسی غریب رشتہ دار کو، اپنی کسی غریب ملازم کو، یا جناب کسی سید فیملی کو جو غریب ہیں، ان جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی، اچھا جناب پیسے دے دیں، نہیں تو جانور دے دیں، لیکن کٹائی کے اور چارے کے پیسے بھی دیں. ان بیچاروں کے پاس کہاں سے وہ کٹائی اور چارے کے پیسے آئیں گے؟ اور آپ سمجھتے کہ یار یہ تو میری اپنی قربانی ہے. کوئی بات نہیں، آپ ان کو بتا دیں یہ میرے نام کی قربانی آپ کیجئے گا، گوشت آپ رکھ لیں. یہ میری زوجہ کے نام کی قربانی، یہ اب بھی آپ کیجئے گا، گوشت آپ رکھ لیں. اچھا کوئی سبحان اللہ نبی پاک کے اصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے، اپنے مرحومین والدین کے لیے اصال ثواب کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس طرح تقسیم کر دیں. آپ امیجن کریں، ایک بار یہ کر کے دیکھیے گا زندگی میں جو اس کے گھر میں خوشی، یعنی یہ سمجھے اس فیملی کی آپ نے عید کر دی ہے، اور اب اس کے گھر میں جو خوشی ہے، کیا معلوم دل سے کون سی دعا نکلے اور میرا بیڑا پار ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے، میرے درجے بلند ہو جائیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نبی پاک کا آج طریقہ آپ نے سنا کہ میرے آقا صحابہ کے درمیان بکریاں یا جانور تقسیم کیا کرتے تھے. تو اللہ کرے کہ کوئی اس بیان کے صدقے اس سنت کو زندہ کرے اور یہ برکت حاصل کرے. اور نبی پاک کا ایک اور انداز مجھے یاد آ گیا، سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بکری بھجوائی، اور آپ نے ذبح کی، اور اہل خانہ میں اور جو بھی اہل بیت کے لوگ تھے اور قریب کے لوگ تھے سب میں تقسیم کر دی. تو نبی پاک جب شام گھر تشریف لائے تو پیارے آقا علیہ السلام نے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ اے عائشہ کیا بچا؟ بکری کاٹی تھی، گوشت باٹا، تو کچھ بچا ہے؟ تو کہتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا تھا، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا. مگر آپ کو پتہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا رپلائی دیا؟ آئے ہائے، وہ کہتا خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور پر دلیل ہو، کتنا شارٹ اینڈ سویٹ. نبی پاک نے پتہ کیا جملہ دیا؟ وہ کہتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. آقا فرماتے اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. اب سمجھنے کے بھی ٹائم چاہیے گا آپ کو، اتنا آسانی تھوڑی سمجھ آئے گا یہ جملہ. کیا فرمایا؟ کاندھے کے سوا سب بچ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. یہ سمجھنا ہے، جو میرے پاس ہے وہ تھوڑی، جو لوگوں میں بٹ گیا نا یہی تو بچا ہے، یہی آخرت میں ملے گا ملٹی پلائی ہو کر. ہم سمجھتے تو جیب میں وہ میرا ہے، نہیں، جو خرچ ہو گیا اللہ کی راہ میں وہ آگے ڈپازٹ ہو گیا ہے. جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. جس دن یہ فارمولہ آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ یار وہاں اکیلا ہوں گا، وہاں تنہا ہوں گا، نہ قبر میں کوئی تجوری، نہ کفن میں کوئی جیب، ارے میں تنہا جاؤں گا یہاں سے. میں ابھی دو آپ کو انسیڈنٹ سنانا چاہتا ہوں. کیا ہے میرا، کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں. ساری زندگی کوشش کرتے ہیں ہم، دو چیزوں کے لیے دنیا بھاگ رہی ہے، یا تو پیسہ چاہیے یا نام چاہیے. اتنا پیسہ جمع کر لیا، روز اپنا بینک بیلنس چیک کر رہے ہیں، حساب بنا رہے ہیں، چوپڑے بنا رہے ہیں، جیب سے نکال کے کچھ لوگ گن رہے ہوتے ہیں. جس دن انتقال ہوگا نا، جیب میں جو پیسے ہوں گے نا وہ بھی نکال لیے جائیں گے کہ بھائی یہ میت کے نہیں ہیں، تو وارثوں کے ہیں. وہ پیسہ پہلے دن زیرو، میرا کچھ بھی نہیں. میرا کیا ہے جو میں نے آگے بھیجا ہے دنیا میں؟ نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں. قربانی کرنے والوں کو مبارک ہو، یہ قربانیاں انشاءاللہ پل صراط کے لیے سواریاں بنیں گی. تو خوش دلی سے کیا کریں نا، قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس دل پر بوجھ بھی ہوتا ہے، ہوئے ہوئے قربانی آ گئی، خرچہ کرنا پڑے گا، پھر قربانی کرنی پڑے گی. مولوی صاحب ذرا یہ بتائیں، 7 گھر میں افراد ہیں، 2 قربانی چلے گی؟ ارے یار کمال ہے یار. 7 بندے کپڑے پہن رہے نہیں پہن رہے کہ 2 بندے کے کپڑے سارے پہن رہے ہیں؟ ساری چیزیں پوری چاہیے، قربانی میں ڈنڈی مارنی ہے. ہر وہ کام جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس میں بچانا ہو، خوش دلی سے کرو. 7 لوگوں کی بھی کرو، اللہ توفیق دے تو سرکار کے نام کی بھی کرو، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی کرو. یہ جب بھی میں کہتا ہوں نام کی کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نام پہ اللہ کی ہوتی ہے، ایصال ثواب کے لیے کرو. خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے. خرچ جو ہے نا اللہ کی راہ میں، یہ آگے یہی چیزیں کام آنی ہے. نیک اعمال کام آنے، نمازیں کام آنی، روزے کام آنے، پیسے کام نہیں آنے. اور دوسرا کیا ڈھونڈ رہے ہوتے؟ نام. یار میرے نام کے آگے پیچھے کچھ لگ جائے نا، چیئرمین لگ جائے، کوئی ایم این اے لگ جائے، کوئی ایم پی اے لگ جائے، کوئی منسٹر لگ جائے. اچھا نہیں تو جناب کوئی کمیٹی کا، مسجد کا ہی چیئرمین بن جاؤں. کچھ تو لگے نام کے آگے پیچھے یار.
اللہ اکبر. پتہ ہے یہ نام کیا ہو جائے گا؟ میں آپ میں سے کسی کی مثال نہیں دیتا، میں اپنی خود کی مثال دے دیتا ہوں، کسی کو برا نہ لگ جائے. میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے. آگے پیچھے کچھ نام کے آگے لگاتے بھی ہیں لوگ، تھوڑا بہت لوگ جانتے بھی ہیں مجھے، لیکن جس دن میرا انتقال ہوگا نا، اور جب لوگ آئیں گے نا تو یہ نہیں کہیں گے عبدالحبیب کہاں ہے، کہیں گے میت کہاں ہے، میت کا غسل کب ہوگا، میت کا جنازہ کب ہوگا. یعنی میں جس کا نام، جس کو اتنے فالو، اتنے لائکس، اتنا مشہور، ذرا مزہ ہے لوگوں کو پتا چلے میں کون ہوں، ادھر آنکھیں بند، ادھر نام بدل کر میت ہو گیا. اس نام کے پیچھے بھاگنا ہے، اس نام کو بڑھانا ہے. سوچئے ہمارا مائنڈ سیٹ ہی غلط ہو گیا ہے. ہمیں آخرت کی تیاری کرنی، اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں، یہ توبہ کی راتیں، یہ عبادت کی راتیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کی راتیں ہیں. اور سبحان اللہ، قربانی کے دن افضل ترین اعمال میں سے عمل یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے. لوگ آج کل عجیب عجیب دماغ خراب کرنے والی باتیں کرتے ہیں نا، یار اتنے سارے جانور قربان کرتے ہیں، اس سے بہتر غریبوں کی مدد کر دو. بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں، غریب کی مدد کرنے کا ثواب کون دے گا؟ کون دے گا؟ جواب دو نا. اللہ فرما رہا ہے میرے نزدیک سب سے افضل عمل خون بہانا ہے، تو اس کی مانو یا اللہ کی مانو؟ تو اور ویسے بھی قربانی میں غریبوں کی تو مدد ہے. یہ میرا کلپ بعد میں دیکھ لیجئے گا، ویسے کئی بیانات میں ہم نے بیان کیا ہے کہ جانور کی خریداری سے لے کر گوشت کے پکنے تک، اور اس کے بعد قربانی کی کھالوں سے لیدر فیکٹری تک، کروڑوں غریبوں کا قدم قدم پر فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. خامہ خواہ دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قربانی کریں اور خوش دلی سے کریں. ہاں اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ نمائش کے لیے نہیں. ہاں یاد رکھیے قربانی کی فضیلتیں کیا ہیں. سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، نہر یعنی 10 ذوالحجہ کے دن اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا ہے. بے شک قربانی کے جانور روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک کے ہاں مقام قبول تک پہنچ جاتا ہے. لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو قیمت میں اعلیٰ اور خوب موٹی تازی ہو. ہاں قربانی کا جانور بڑا، جس کو جیسی توفیق ہے، جس کا جیسا معاملہ ہے، لیکن اچھا جانور قربان کرنا ہے. مگر یہاں وہی بات لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں قربانی کے کچھ آداب بیان ہو. اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ترجمہ کنز العرفان، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے کہ زمانہ جاہلیت جو تھا اس میں غیر مسلم اپنی قربانی کر کے کعبے کی دیوار پر خون لگاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے اللہ پاک کا قرب ملے گا. اسلام کا جب نور جگمگایا، صحابہ کرام نے حج کیا، قربانیاں پیش کی، تو ان کی تعلیم کے لیے آیت اتری کہ اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، وہاں تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، اچھی نیت پہنچتی ہے، تقویٰ پہنچتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی کمال کی تفسیر فرمائی. فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم گھر سے نکلے. مفہوم کیا ہے اس کا، پیغام کیا ہے اس آیت میں؟ گھر سے نکلے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، مویشی منڈی گئے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، جانور خریدا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، جانور گھر لائے، لوگ دیکھ رہے تھے، جانور کی دیکھ بھال کی، لوگ دیکھ رہے تھے، جانور تم نے میرے نام پر ذبح کیا، لوگ دیکھ رہے تھے، گوشت پک بھی گیا، کھا بھی لیا، تقسیم کر لیا، ان سب چیزوں کو لوگوں نے دیکھا. اے میرے بندے سب چیزیں تو لوگ دیکھ رہے تھے، ایک رابطہ تیرا میرے ساتھ تھا. اب اللہ فرماتا ہے کہ اس میں دل کی کیفیت کیا تھی. ان تمام اعمال میں اگر لوگوں کو دکھانے کی کیفیت تھی پھر تو کوئی اجر نہیں ہے. اور جانور خریدتے وقت یہ فکر تھی، یہ کیفیت تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، بہترین جانور خریدوں. اگر یہ کیفیت تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، یار اتنا بڑا گھر ہے اور مردار سا جانور لے رہا ہوں، نہیں، اگر یہ نیت تھی کہ جناب لوگ پوچھیں گے تو بتاؤں گا اتنے لاکھ کا جانور لیا ہے، ذرا تصویریں
آج کل تو پتہ نہیں ٹک ٹاک اور تصویریں اور فیس بک اور لگا ہوا ہے، سارے لوگ لگے ہوئے اپنے جانوروں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے آپ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا جب حضرت ابراہیم نے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی نا تو آپ کپ کپانے لگے، خوشی سے چہرہ دمک اٹھا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں بیٹا یہ چہرے پہ دمک کیسی ہے؟ تیرے ذبح ہونے کی بات ہو رہی ہے، تیرے قربان ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا بیٹا ہے۔ کہتا ہے ابو جان اس لیے چمک رہا ہوں، اس لیے خوشی سے کانپ رہا ہوں کہ اب تو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں نا، اللہ نے حکم دیا ہے قربان ہونے کا، اب میں قربان ہو جاؤں گا تو رب مجھے اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، میں رب کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کیسا اخلاص تھا، اللہ اسے اخلاص کا ذرہ عطا فرما دے۔ عید قرباں جذبہ ایثار کا اظہار ہے، عید قرباں جذبہ ایثار کا اظہار ہے، یہ اطاعت کا خلیل اللہ کی معیار ہے یہ تسلیم و رضا کی ایک لافانی مثال، جان دینے کے لیے فرزند بھی تیار، باپ کا حسن عمل بیٹے کا ذوق اتباع اس مثالی داستاں کا مرکزی کردار ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا کبھی غور تو کریں، ہمارے یہاں تو ہم پر قربانی واجب امیر آدمی پر ہے، صاحب استطاعت پر ہے، غریب پر تو قربانی بھی نہیں۔ لیکن کبھی سوچیں نا کہ اگر ہمیں یہ حکم ہوتا کہ زندگی میں سب نے ایک ایک بچہ قربان کرنا ہے، ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہمیں تو کتنا آسان کر دیا گیا کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو پھر جانور قربان کرنا ہے، اور وہ جانور کا گوشت بھی خود کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بانٹ دیں، کوئی ایسی جناب سخت کنڈیشنز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر وہاں قربانی کیا مانگی جا رہی ہے کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا نا تو بیٹے نے رونا دھونا نہیں کیا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ابا جان ایک دو میری گزارشات ہیں، ایک کام کیجیے گا، مجھے اچھی طرح رسی سے باندھ دیجیے گا، کیونکہ جب آپ میرا گلا کاٹیں گے میں پھڑ پھڑاؤں گا تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں کو خراب نہ کر دیں۔ ابا جان مجھے الٹا لٹا دیجیے گا، کیونکہ میرا چہرہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ تیسرا یہ کہ چھری ذرا زیادہ تیز کر دیجیے گا تاکہ ذبح کے وقت مجھے تکلیف کم ہو۔ اے ابو جان جب مجھے ذبح کر لیں تو میرا لباس میری ماں کو دے دیجیے گا، انہیں کچھ تسلی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو کیا کہتے ہیں؟ فَإِن كَانَ هَذَا رِضًا لَكَ فَأُسَلِّمُ لِأَمْرِكَ، اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا تو فرشتے رونے لگے، اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ تیرے نبی ہیں، ان میں سے ایک تیری رضا کی خاطر منہ کے بل لیٹا ہے اور دوسرا تیری رضا کی خاطر ذبح کرنے کو تیار ہے۔ پھر اللہ کریم نے جنتی مینڈا بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ہوا تھا؟ سبحان اللہ۔ آپ سنیے، عید کے دن ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں نا، اس تسبیح کا پس منظر بھی سن لیں۔ حضرت ابراہیم بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور آپ کو آسمان سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اوپر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جبریل امین ایک جنتی مینڈا لے کر آ رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ میری آزمائش پوری ہو گئی، میرا امتحان کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو بیٹا لیٹا ہوا تھا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے جب آواز سنی تو وہ بھی سمجھ گئے کہ امتحان کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے، اللہ نے یہ قربانی قبول کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کی وہ عظیم تسبیح ہے جس کے سٹارٹنگ کے ورڈ حضرت جبریل نے ادا کیے، درمیانی الفاظ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ادا کیے اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل نے ادا کیے۔ اب جب تسبیح پڑھنا عید والے دن تو یہ قربانی یاد کرنا، یہ منظر یاد کرنا، اپنے بچوں کو بتائیں جو بچے آج جانور لے کر گھوم رہے ہیں، خوب مزے کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ قربانی ہوئی کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیسی عظیم داستان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اسے اخلاص کا ذرہ عطا فرمائے۔ آئیے مل کر ذرا یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج پیغام یہ ہے، قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے، اس کی فلسفی یہی ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ آج جب قربانی کرے نا، جو جن جن کے گھر میں قربانی ہونی ہے، کیفیت یہ بنائے، اے اللہ یہ تیرے لیے ہے، تیری بارگاہ میں میری یہ قربانی میں پیش کر رہا ہوں۔ ادھر جانور کے گلے پہ چھری چل رہی ہو اور ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے مچل رہے ہوں، دل میں دعائیں کر رہے ہوں، اے اللہ پاک میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا، اے اللہ پاک اپنے خلیل کے صدقے مجھ سے راضی ہو جا۔ کتنی پیاری دعا، یقین کرے قرآن پاک کی کچھ آیتیں جو ہے نا ایمان تازہ کر دیتی ہیں، دل اتنی فیوریٹ آیتیں ہیں، وہ ان میں سے ایک آیت یہ ہے جس میں قربانی کی دعا، ذرا اس کا معنی سنیے گا۔ ہائے ہائے کیا یعنی اچھا کمال دیکھیں، اللہ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ مجھ سے مانگنا کیسے ہے، قربانی کے وقت ہمیں کیا کہنا ہے، ذرا پیاری سی دعا دیکھیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، ملت ابراہیمی پر ایک اسی کا ہو کر، وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ آگے سنیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کیا فرمایا کہ میری قربانیاں، میرا جینا، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس قرآنی آیت کے صدقے میں ایسا بنا دے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، وہ سب میرے رب کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ آگے فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اللہم منک ولک وعن محمد وامتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک میں کیا خوبصورت دعا ہمیں رب نے عطا فرمائی، اور اس کا معنی کیا ہے؟ مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں، الہی یہ میری توفیق سے ہے اور تیرے لیے ہی ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کی طرف سے بسم اللہ واللہ اکبر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب قربانی کرے تو یہ خوبصورت دعا جو حدیث میں عطا ہوئی ہے، کیا دعا ہے؟ کیا دعا؟ ذرا غور سے سنو، ان صلاۃ، میسج ہے اس کے اندر، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری قربانیاں، میری نماز ہے، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے۔ اس بار قربانی کرنا نا تو یہ اللہ سے وعدہ کرنا کہ اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی مولا سب تیرے لیے، میں کچھ بھی نہیں، تو نے ہی توفیق دی ہے۔ قربانی کرنے کی توفیق بھی تو رب نے دی ہے نا۔ شکر کے جذبات ہو، بندہ جانور پر چھری پھیراتے ہوئے دل نیت کرے کہ اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر، حضرت ابراہیم نے تو بچے پر چھری پھیرائی تھی، میں کم از کم اپنی گندی عادتوں پر تو چھری پھیراؤں نا، اپنی دشمنیوں پر تو چھری پھیراؤں، اپنے مسلمانوں کے برے خیالات پر تو چھری پھیراؤں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کرے کہ یہ قربانی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ مبارک دن ہیں، مبارک راتیں ہیں، خوب اللہ سے مانگیے، اللہ ان دنوں خوب نوازتا ہے، تو مانگتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے، خیر خواہی کیجیے۔